بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسر بھٹا، اوورسیز ووٹنگ اویئرنیس کوآرڈینیٹر، پاکستان تحریک انصاف USA۔ آج 29 نومبر بڑا شاندار دن، جب 6 سال سے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے، اور اسی روز ہمارے نئے حافظ سید عاصم منیر صاحب نے چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سنبھال لیا۔ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ کیونکہ میں اپنے پچھلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جو بھی مطالبہ ہوگا، ہماری جو بھی بات ہوگی، ہم اپنے قائد عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ اوورسیز کی بات کو وہ سنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں۔ جناب عمران خان صاحب، آپ سے ایک گزارش ہے کہ کوئی ایسا قانون بنا دیں جب آپ آئیں، اور آپ ہی انشاءاللہ آئیں گے جیسے ہی یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں اور الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں، انشاءاللہ 2/3 کی اکثریت سے آپ آئیں گے۔ جیسے ہی آپ وزیر اعظم پاکستان بنے، آپ نے ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی اب سے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف بنے، جیسے ہی ان کی مدت ملازمت ختم ہو، خدا کے واسطے ان کو ریٹائر کر دیں، ایکسٹینشن نہ دیں۔ اور آگے آنے والے، کیونکہ یہ جو نفرت پھیلانے والی بات ہے نا، اس کو بھی ختم کیا جائے۔ آگے آنے والے جو ہمارے جنرل صاحبان ہوں، چوز نہ کریں ان میں سے، جو 2 سب سے زیادہ سینئر ہوں قانون کے مطابق، ان کو چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف جوائنٹ سٹاف بنائیں، تاکہ ملک بہتری کی طرف چل سکے۔ اسی طرح جوڈیشری میں جو موسٹ سینئر جج صاحب ہوں، ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بنائیں، ان کو چیف جسٹس آف ہائی کورٹس بنائیں جہاں پہ بھی وہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہر صوبے کے IG صاحب ان کو لگائیں جو موسٹ سینئر ہیں، اور ان کا آپس میں جو مقابلہ ہے اس کو ختم کریں۔ ان کی آپس میں بھی عزت بڑھے گی، اور ہمیں بھی یقین ہوگا کہ ہمارے جو بھی چیف آف آرمی سٹاف آئے ہیں، ہمارے جو بھی IG صاحب آئے ہیں، ہمارے جو بھی افسر آئے ہیں، ہمارے جو بھی جج صاحبان آئے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ میں نے اس دن ریٹائر ہو جانا ہے، اور میں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنا نام روشن کر کے جانا ہے۔ مسئلہ تو اس وقت خراب ہوتا ہے جناب کہ جب وزیر اعظم صاحب سے ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے، ٹھیک ہے، کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ گھر کو جائے؟ کسی کا نہیں جی چاہتا۔ اور اسی وقت تو لطف آنا شروع ہوتا ہے جب آپ ہائیسٹ پوسٹ پہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کو ایک شفقت کریں، پاکستانی عوام پر شفقت ہوگی۔ اس کو قانون بنائیں کہ آئندہ سے جو بھی ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہوں، جیسے یہ حافظ صاحب ہمارے چیف آف آرمی سٹاف بنے ہیں، ان کو پتا ہو کہ ان 3 سالوں میں انہوں نے جو پچھلے 23 سال اپنی نوکری کی ہے، یہ 3 سال ان کے لیے خلاصہ ہے۔ لیکن اگر ان کی پھر سے ایکسٹینشن ہو جائے گی تو پھر وہ بات ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کبھی جیسے کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ ہمارے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب پر الزامات لگے کہ انہوں نے آسٹریلیا میں جزیرہ بنایا ہوا ہے، وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں، اور کل ان کو اور جنرل رحیل شریف صاحب کو جب بیٹھے ہوئے دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی، اور پتہ یہ چلا کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب جب سے ریٹائر ہوئے ہیں وہ پاکستان سے باہر نہیں گئے، اور ان کے بارے میں کیا کیا افواہیں پھیلائی گئیں۔ ہمیں ان باتوں سے بچنا ہے۔ میرے قائد، میرے محترم جناب عمران خان صاحب، میں اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے ان کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدارا یہ ایک التجا ہے، اس پر عمل کیجئے گا۔ اور دوسرے،
ओवरसीज में बसने वाले पाकिस्तानी, हम पूरा इंटरेस्ट, पूरा शौक, हर चीज़ पाकिस्तान के साथ रखते हैं। हमारी और मोहब्बत बढ़ाएं पाकिस्तान के साथ। हमें वोट कास्ट करने का राइट दें, हमें इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट दें। आपकी जो शराइत है वो रखें, आप सख्त से सख्त शराइत रखें, हमें उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये जो, फिर मैं चोरों डाकुओं डकैतों की तरफ जा रहा हूं, इन्होंने जो हमारे रास्ते बंद किए हैं उन रास्तों को तो खोले हमारे लिए। हम पाकिस्तानी हैं, हम आप दुनिया में जहां भी जाएं, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से हैं। असी पंजाबी भी बोलने हैं, असी उर्दू भी बोलने हैं, असी अंग्रेजी भी बोलने हैं, ते जेड़े मुल्क विच रहने हैं वो भी ज़बान बोलने हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हम जहाँ पे दियारे गैर में जाते हैं, हमारी पहली कोशिश ये होती है कि वहाँ पे लीगल हों, हमारे पास वहाँ का वर्क ऑथराइजेशन कार्ड आए, हमारे पास वहाँ का पासपोर्ट आए, ताकि हम आसानी के साथ काम कर सकें। लेकिन अगर हमारे पास ये पासपोर्ट्स आएंगे, आप हमारे पे पाबंदियां लगा देंगे पाकिस्तान में, तो कैसे चलेगा ये सिस्टम? खान साहब, आपकी मोहब्बत है, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का नाम आता है तो आपके चेहरे से, आपकी आवाज़ से पता चल रहा है कि हमारा कोई बड़ा भाई, हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई साथी बोल रहा है। बाकी तो इस तरह नहीं बोलते। बाकी तो हमें अपने ऑफिसेज में बुला के राजी नहीं है। इमरान खान साहब, मेरी इस बात पर ध्यान दें। मैं, जब मुझे मेरे यूएसए साहब प्रेसिडेंट मुनीर खटाना साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब सैम खान साहब का फ़ोन आया कि हम आपको यूएसए चैप्टर में लेके चलना चाह रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ओवरसीज के लिए कुछ करूं, उनके लिए बोलूं, और मुझे उन दोनों साहिबान ने उसी तरह उस ओहदे से नवाजा कि मैं ओवरसीज वोटिंग अवेयरनेस कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएसए बना। खान साहब, मुझ पे कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैंने ये पूरी करनी है। और मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में जहां भी रह रहे हैं, खान साहब, इनको पाकिस्तान में जो लोग तंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो खुद भी एक दिन तंग होंगे। मैं उनको वार्न करना चाहता हूं कि ये सीधे साधे भोले लोग हैं, मेहनत करते हैं, जब पाकिस्तान वापस जाते हैं तो अपनी 2 हफ्ते 4 हफ्ते की छुट्टियां गुजारने के लिए जाते हैं। जो किराए पे रह रहे हैं उन्होंने अपने किराए देने हैं, जिनके घर हैं अपने, उन्होंने अपने मॉर्गेज देने हैं। अगर सारा कुछ ही पेड है तो फिर ये जो बाहर के ममालिक हैं, एवरी मंथ, हर महीने कोई ना कोई नया बिल है जो पे कर रहे हैं। लाइफ टू गो ऑन। हम आपके मेहनती पाकिस्तानी हैं, हम मेहनत करने के लिए बाहर करे हैं। आप हमें इज्जत दें, हमें इख्तराम दें, हम पाकिस्तान की तरफ लौटें। हम पाकिस्तान में ही अपना मुस्तकबिल देखते हैं, हम पाकिस्तान में ही अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखते हैं। और अगर कहीं दियारे गैर में भी हैं तो हम पाकिस्तान का नाम रोशन करके बैठे हुए हैं। जनाब इमरान खान साहब, ये पाकिस्तानी कौम अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली कौम है। ये कौम ईमान पर यकीन रखती है, ख़त्म नबूवत पर यकीन रखती है। हमारे उलमा कराम हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से इख्तराम करते हैं। जनाब इमरान खान साहब, मेरी ओवरसीज पाकिस्तानी फैमिली जो है, खुदारा उसको उसका हक दिलवाएं। और आपके अलावा मुझे कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा जो हमारे लिए कोशिश करे।
کیونکہ آپ کی کوشش میں ہمارا فائدہ ہے اور آپ ہمارے فائدے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آپ اوورسیز میں رہ کے گئے ہیں, آپ اوورسیز میں کرکٹ کھیل کے گئے ہیں, آپ ہمارے جذبات کو سمجھتے ہیں, آپ ہماری باتوں کو سمجھتے ہیں. میں اس سے زیادہ آپ سے کیا کہوں گا کہ آپ نے اوورسیز میں بسنے والے پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں. اوورسیز میں بسنے والے پاکستانی عمران خان کے ہیں اور عمران خان ان کے ہیں. میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی پارٹی سے ہوں, آپ سے عہدہ ملا ہوا ہے. میں اس 90 لاکھ عوام کا نمائندہ ہوں. میں 6,29,000 جو یو ایس اے میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کا نمائندہ ہوں. 6,29,000 پاکستانی جو یو ایس اے میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کا نمائندہ ہوں. عمران خان صاحب, میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جب کبھی تاریخ میں ان کو عزت ملے تو ان لوگوں میں میرا نام بھی آئے کہ جب ان کے حقوق کی بات ہوئی تھی تو کیسر بھٹا بھی ان کے حق کے لیے بولا تھا. میں بار بار آپ سے یہی التجا کرتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا سرمایہ ہے, خدارا ان کو ضائع نہ کیجیے گا. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہتا چلوں کہ ہمارے دل میں ہماری کوئی بھی تقریر, ہماری کوئی بھی بات مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم یہ نہ کہیں پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد.